بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علیہ۔ آج کا یہ واقعہ بنی اسرائیل کی قوم سے ہی ایک اور واقعہ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ بیک وقت 3 انبیاء کرام کا واقعہ ہے، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ واقعہ کتب احادیث میں اور تاریخ کی کتب میں طالوت اور جالوت سے منسوب ہے۔ طالوت اور جالوت کی جنگ سے منسوب ہے۔ سب سے پہلے یہ رجسٹر کرنا ضروری ہے کہ طالوت کون تھا اور جالوت کون تھا۔ طالوت توئے الف تا سے طالوت اور توئے الف تا سے ہی طاقتور، طالوت مسلمانوں کا طاقتور بادشاہ تھا اور جالوت کفار کا بادشاہ۔ طالوت اور جالوت کا مابین یہ جنگ کتنا عرصہ جاری رہی، اس جنگ کے دوران کون کون سے نبی آئے، بنی اسرائیل کی یہ تمام تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے۔ حضرت یسع علیہ السلام 127 برس تک زندہ رہے۔ حضرت یسع علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کے لیے ایک امن کا، ایک آشتی کا دور تھا، ایک سلامتی کا دور تھا۔ 127 برس کے بعد حضرت یسع علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ان کے 350 سال کے بعد تک 350 سال تک تقریباً امن و امان والی صورت رہی، اور آہستہ آہستہ حالات نے کروٹ لی، حالات بدلتے چلے گئے اور فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اتنا فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا کہ کفار کے جو دھڑے تھے وہ طاقتور ہونا شروع ہو گئے، اتنا طاقتور ہونا شروع ہو گئے کہ کفار کے دھڑے نے اپنی جانب سے ایک بادشاہ کو مقرر کر لیا جو بنی اسرائیل کی قوم کو، اس قوم کو جو کہ تقریباً غافل بھی تھی، کاہل بھی تھی، سست بھی تھی اور عقل کے اعتبار سے ذرا موٹی بھی تھی، وہ قوم کفار کی جانب جانا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ کفار کے دھڑے نے مضبوطی اختیار کرتے کرتے جالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک اور نبی کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کی قوم پر، حضرت شموئیل علیہ السلام۔ آئی ہوپ کہ میں اس کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کر رہا ہوں، چونکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے تو شموئیل ہے یا شموئیل ہے، لیکن علماء بتاتے ہیں کہ شموئیل اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اللہ کی جانب سے بنی اسرائیل کی قوم پر اس وقت کہ جب جالوت بادشاہ بن چکا ہے کفار کا، کفار کے دھڑے بنی اسرائیل کی قوم میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں حضرت شموئیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے تبلیغ کے سلسلے کا آغاز کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگ آنا شروع ہو گئے، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ جو بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ ہیں وہ حضرت شموئیل کے پاس آ رہے ہیں، دھڑائے خیر میں شامل ہونا شروع ہو رہے ہیں، حزب اللہ کا حصہ بننا شروع ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ حضرت شموئیل کا دھڑا بھی مضبوط ہونے لگا۔ لیکن وہ سمجھدار لوگ ہیں، ابھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ جالوت کا مقابلہ کر سکیں، علمی اعتبار سے مقابلہ کر رہے ہیں، تبلیغ جاری ہے، کفار کے دھڑے کے کچھ لوگ جو سمجھدار ہیں وہ ٹوٹ کر حضرت شموئیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، لیکن جالوت کے فتنے کے خاتمے کے لیے جو طاقت درکار ہے، ابھی وہ طاقت حضرت شموئیل اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے دھڑے کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت شموئیل کو وحی دی گئی، چونکہ چند انبیاء پر صحیفے بھی اترے ہیں، یہ وحی صحیفے کی صورت میں اتری۔ حضرت شموئیل کو پیغام پہنچایا گیا خداوند باری تعالیٰ کی جانب سے کہ آپ اپنے قبیلے میں سے ایک شخص کو چنیں جو کہ دانا بھی ہو، جو کہ طاقتور بھی ہو، عقل اور فہم و فراست کا مالک بھی ہو اور جسم کے اعتبار سے توانا بھی ہو، جس کے ساتھ افرادی قوت جڑے تو وہ اس افرادی قوت کو اپنی لیڈرشپ کی کوالٹیز کے ساتھ آگے لے کر بھی چلے اور جالوت کا مقابلہ بھی کرے۔ حضرت شموئیل نے نظر دوڑائی، اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا اور ان کی نگاہ گئی طالوت کی جانب۔ طالوت کون تھا؟ بنی اسرائیل کی قوم میں طالوت ایک سقا تھا۔ طالوت وہ تھا جو لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا، جو لوگوں کو پانی سپلائی کیا کرتا تھا، ایک سقا تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنے دھڑے کے لوگوں کو کہا کہ ہم طالوت کی سربراہی میں، ہم طالوت کی اقتداء میں جائیں گے اپنا قافلہ لے کر جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو ہرا دیں گے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے طالوت کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے جو کہ سست اور کاہل ہونے کے ساتھ ساتھ، موٹی عقل کے ہونے کے ساتھ ساتھ ذرا مغرور قوم بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سکا ہماری رہنمائی کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ طالوت کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جسے چنا ہو اسے لوگ ریجیکٹ کر دیں، وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ایک چیز تھی
جو ان سب کے درمیان رائج بھی تھی، مشہور بھی تھی، تجسس بھی رکھتے تھے یہ تمام تر لوگ، اور وہ چیز تھی تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ ایک طرح کا عجائب گھر ہے، ایک طرح کا ایک ایسا تابوت ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وہ واقعات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے۔ مثال کے طور پر تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا، وہ عصا موجود تھا کہ جس عصا کو سمندر پہ دہانے پہ مارا گیا تو سمندر دو لخت ہو گیا۔ مسلمانوں کا قافلہ گزرا، فرعون کا قافلہ آنے لگا تو وہ فرعون کا اپنے قافلے سمیت غرقاب نیل ہو گیا۔ وہ عصا جسے سمندر پر سامری کے سامنے پھینکا گیا تو سام بن گیا، وہ حضرت موسیٰ کا عصا تابوت سکینہ میں موجود تھا، اور وہ تابوت سکینہ جالوت کے دھڑے کے لوگوں نے چرا لیا تھا، غائب کر دیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شموئیل علیہ السلام کے کہنے کے باوجود طالوت کو ریجیکٹ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کی سربراہی میں جالوت سے جنگ کرنے نہیں جائیں گے، لیکن اللہ نے طالوت کو جالوت سے جنگ کے لیے چنا تھا۔ جالوت کے قبضے میں موجود تابوت سکینہ اللہ کے اذن سے طالوت کے دہانے پر آ گیا، اور جس وقت بنی اسرائیل کے اس دھڑے نے، جو کہ حضرت شموئیل کا پیروکار تھا، حضرت شموئیل کا حامی تھا، اس نے یہ دیکھا کہ جس شخص کو ہم ریجیکٹ کیے بیٹھے ہیں، حضرت شموئیل جس کی سفارش کر رہے ہیں، اللہ نے جس حضرت شموئیل کی توسط سے جس طالوت کو چنا ہے، اس طالوت کے دہانے پر وہ تابوت سکینہ آ گیا ہے جو جالوت کے قبضے میں تھا۔ تو ان سب نے تسلیم کر لیا کہ ہم طالوت کی اقتداء میں، طالوت کی امامت میں، طالوت کی سربراہی میں، طالوت کی سپہ سالاری میں ہم جائیں گے اور جالوت سے جنگ کریں گے۔ جنگ کے لیے قافلے تیار کر لیے گئے۔ جیسا میں نے بتایا کہ طالوت طاقتور بھی تھا اور دانا و بینا بھی۔ اس نے کہا کہ یہ وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے کہ جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے انبیاء کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، جس نے اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والے تمام اکرام کا اور احترام کا بھی احتیاط نہیں کیا۔ اس طالوت نے بنی اسرائیل کی قوم سے یہ کہا کہ ہم پہلے ایک مقام پر سٹے کریں گے، کچھ دیر رکیں گے، اور وہ مقام دریا کے قریب تھا۔ کہا کہ اس دریا سے کسی بنی اسرائیل کے شخص نے پانی نہیں پینا، اگر آپ نے جنگ پر آگے جانا ہے اور فتح حاصل کرنی ہے تو کوئی بھی شخص اس دریا سے پانی نہیں پیے گا۔ یہ بنیادی طور پر ایک اسٹریٹجی تھی، ایک حکمت تھی طالوت کی کہ کوئی بھی شخص اگر پانی نہیں پیے گا تو مراد یہ ہے کہ پیاس کے باوجود وہ جنگ جیتنے کی جانب زیادہ راغب ہے۔ ان کی پرائیورٹی جالوت کے خلاف جنگ ہے، ان کی پرائیورٹی فتح ہے، نہ کہ اپنی پیاس ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے حضرت شموئیل کے حامی گروہ کی اکثریت نے دریا سے پانی پی لیا۔ مراد کیا ہوئی؟ سمجھ کیا لگی حضرت طالوت کو کہ یہ وہ ان لوگوں کا دھڑا ہے جو بے وفا ہے، جو پیاس برداشت نہ کر سکے اور پانی پی لیا۔ موت کو سامنے دیکھ کر یقینی طور پر ان کے میدان جنگ میں پیر اکھڑ جائیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے، حضرت شموئیل نے اور طالوت نے ان لوگوں کو اپنے گروہ سے الگ کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں جائیں گے۔ چھوٹا سا ایک قافلہ جو تھا وہ آگے بڑھا جنگ کے لیے۔ طالوت نے اعلان کیا، اب طالوت یہاں پر مسلمانوں کا ایک طاقتور بادشاہ بن چکا ہے، بادشاہ کا سٹیٹس مل چکا ہے، اور اس کے پاس، اس کے قبضے میں یہ تمام تر، اس کی حکمرانی میں، اس کی حاکمیت میں یہ ساری جگہ آ چکی ہے، اور اب طالوت اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ طالوت کی سلطنت ہے یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا۔ سو طالوت نے یہ کہا کہ جو بھی شخص میرے ساتھ اس گروہ میں شامل ہو کر آگے بڑھے گا، جالوت کے خلاف جنگ کرے گا، جالوت کو قتل کر دے گا، اس شخص کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور اپنے پاس موجود، اپنے قبضے میں، اپنی حاکمیت میں موجود آدھی سلطنت بھی اس کے نام کر دوں گا۔ یہ دعویٰ کر دیا طالوت نے۔ سو حضرت داؤد آگے بڑھے۔ اب یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام بھی موجود ہے، حیات ہیں، قوم کے درمیان موجود ہیں۔ ایسے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آگے بڑھے اور انہوں نے طالوت سے کہا کہ میں اس جنگ کا حصہ ہوں اور میں جالوت کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں جالوت کو قتل کر دوں گا۔ لیکن ایٹ دیٹ ٹائم حضرت داؤد ایک نبی نہیں ہے، ابھی ایک امتی کی حیثیت میں ہے، ابھی نوجوان ہیں، ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے کہ انہیں نبوت کا منصب سونپ دیا جائے۔ جنگ ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، اور تاریخ میں لکھا ہے مختلف حوالہ جات میں، جسے ہم کہانی کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کہ حضرت داؤد نے پتھر مارے اور جالوت کو قتل کر دیا۔
باقی جنگ ہو رہی ہے، دھڑے آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، اس جانب کے دھڑے اس جانب کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اس جانب کے دھڑے کے لوگ اس جانب کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ ایسے عالم نے، حضرت داؤد نے، جن پر طالوت کو بہت زیادہ یقین نہیں تھا کہ یہ ایک نوجوان آدمی ہے، کیسے جالوت جیسے مطلق العنان بادشاہ کو قتل کرے گا، حضرت داؤد آگے بڑھے، پتھر مارا اور جالوت کو قتل کر دیا۔ اور پھر بعد میں طالوت نے اپنے وعدے کو وفا کیا، آدھی سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو سونپ دی اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ اور پھر اس عمل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی نبوت کا منصب سونپ دیا گیا۔ یہ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ جس سے ہم سب کو بھی سیکھ ملتی ہے۔ اس واقعے کو تفسیر ابن کثیر لکھنے والے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بھی درج کیا، قصص الانبیاء میں بھی درج کیا، اس کے علاوہ روح المعانی کتاب کے اندر بھی اس واقعے کا حوالہ درج ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کتب احادیث اور کتب تفاسیر میں، کتب تاریخ میں اس چیز کی حوالہ جات موجود ہیں۔ طالوت اور جالوت کی یہ جنگ یوں 3 انبیاء کرام کے ادوار سے گزرتی ہوئی اپنے اختتام کو پہنچی، حق عیاں ہوا اور باطل نہاں ہوا، طالوت کی فتح ہوئی اور جالوت خاکستر ہو گیا۔